نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ تاریخی اور یادگار تہذیبی ریفرنس کے مہمان میرے اور آپ کے اپنے عزیز لیڈر محمد مطلوب انقلابی شہید کے فرزند ہمارے عزیز ولید انقلابی صاحب، اور اس خوبصورت بزم کو سجانے والے ہمارے ڈیوزبری یو کے سے ہمارے بھائی عبدالغفور جاوید صاحب، افتخار صاحب، آفتاب صاحب، عبدالمنان صاحب، سٹیج پہ موجود مرکزی نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب عبدالقیوم قمر صاحب، سابق ممبر کشمیر کونسل سید غلام رضا نقوی صاحب، سابق بشیر وزیر اعظم آزاد کشمیر جناب سردار بشیر پہلوان صاحب، ضلع جنرل سیکرٹری مقبول گورسی ایڈوکیٹ، تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی سردار ظفر ایڈوکیٹ، امیدوار اسمبلی حلقہ 1 کوٹلی رشید بانیہ صاحب، سردار ساجد نواز صاحب، راجہ افتخار صاحب، حاجی اسلم صاحب، چودھری منظور ایڈوکیٹ صاحب، چودھری جاوید صاحب، چودھری خادم حسین صاحب ممبر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان پیپلز پارٹی، چودھری منور صاحب، طارق بجاڑ صاحب، نصیر شاکر صاحب، چودھری علیب صاحب، اور اگر میں نے سب کے نام لیے تو میں آپ کے درمیان اور آپ کے قائد کے فرزند کے درمیان زیادہ دیر حائل بھی نہیں رہنا چاہتا۔ آپ 11 بجے سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر چونکہ ہم نے بر وقت آنا تھا لیکن لیٹ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ گریٹا میں ایک مختصر سا پروگرام تھا وہ تھوڑا طویل ہو گیا۔ ولید صاحب نے ایک پروگرام پہلے سے رکھا ہوا تھا اور اس پروگرام میں یقیناً زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے ہم بھی ولید انقلابی کا کوٹلی میں انتظار کرتے رہے، اور پھر سیر منڈی میں چودھری منشی چوہان صاحب اور جمیل ایڈوکیٹ صاحب کے عزیزوں کی تعزیت کے لیے 5-10 منٹ ہمارے لگ گئے۔ اس پر میں چودھری حسین صاحب نے بھی انتظار کیا، اور آپ چونکہ یہاں پر ہمارے مہمان بھی تھے، سب سے معذرت چاہتا ہوں کہ ہم لیٹ آئے، اور اس وجہ سے آپ کو تقریباً ابھی 5 بج چکے ہیں اور 6 گھنٹے یہاں پر حال میں آپ 6 گھنٹے سے موجود ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ تقریریں جو ہے نا وہ 5 گھنٹے سے سن رہے ہیں یا 4 گھنٹے سے یا پھر 6 گھنٹے سے تقریریں یہاں پر سلسل سے جاری و ساری ہے۔ دوسری بات کہ آپ کا دل کی عطا کریوں سے عبدالغفور جاوید صاحب، مجھے یاد ہے کہ محمد مطلوب انقلابی صاحب اور میں آپ کے گھر ڈیوزبری محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کا کیک کاٹا تھا۔ اس وقت سے لے کر آج تک، اور یہ عبدالقیوم قمر صاحب ہیں، مقبول گورسی صاحب ہیں، رشید بانیہ صاحب ہیں، اور یہاں پر ساجد نواز صاحب اور غلام رضا نقوی صاحب نے ابھی مجھے بتایا کہ یہ کراچی میں بھی اکٹھے رہے، مطلوب انقلابی صاحب کے بڑے دیرینہ اور قریبی ساتھی۔ تو محمد مطلوب انقلابی شہید، ان کی زندگی پر اگر جس طرح عاجل رزاق صاحب نے یہاں ذکر کیا کہ ان کی زندگی پر بات کرنے کے لیے ہمیں کئی گھنٹے درکار ہیں، اور ان کی زندگی کا ان کی ایک خوبی لے کر اگر ہم یہاں کھڑے ہو جائیں تو شاید ہم جو ہے نا وہ بیان کرتے کرتے رات یہاں بیٹھے رہے۔ میں اس پروگرام میں بھی میری کوئی مصروفیات تھی ذاتی، تو میں نے یہ ہمارے عزیز ہیں فیضی صاحب برکیاز میں ہوتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے میرے ساتھ بات کی تو میں نے ان سے معذرت بھی کی۔ اس کے بعد پھر بہت سارے میرے دوستوں احباب نے کہا تو میں یقیناً اگر میں یہاں نہ آتا تو میری بہت بڑی عنوان صاحب غلطی ہوتی کہ ہمارے اتنے خوبصورت لوگ، ساری سیاسی جماعتوں کے لوگ ہیں یہاں پر، مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں، نون لیگ کے لوگ بھی ہیں، پی ٹی آئی کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور یہ اس بات میں کوئی شک نہیں، یہاں پر جو ہے نا ایک تھوڑی سی بات جو ہے نا
کنٹراڈکشن والی ہوئی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد مطلوب انقلابی جو ہے ان کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا اور انہوں نے زندگی کے جتنے بھی ان کی زندگی کے کوئی تقریبات ہیں فنکشن ہیں جہاں بھی گئے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو محترمہ بےنظیر بھٹو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کے جتنے بھی صدور تھے پیر علی جان شاہ صاحب سے لے کر چودھری لطیف اکبر تک ہر شخص کی موجودگی میں اپنی پارٹی کا جو ہے نا ہمیشہ انہوں نے اپنے نظریے کا پارٹی کا پہرا دیا. ہمیں وہ سوچ و فکر دی ہمیں وہ راستہ دکھایا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کسی دوسری جماعت کے ساتھ کسی بندے کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا. جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ محمد مطلوب انقلابی جو ہے وہ ان کے سب سے زیادہ میں قریب تھا. ان کے جامع شہادت کے بعد آج ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ میں ہی محمد مطلوب انقلابی کا چاہنے والا تھا میں ان کے قریب تھا. تو یہ شخصیت تو یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر جب بھی کبھی چونکہ میں ان سے بہت جڑی ہوں ہم نے جو کچھ سیکھا ہے اور ہم جو بھی اس وقت ہیں وہ محمد مطلوب انقلابی کی مرہون محنت اور پیپلز پارٹی کی مرہون محنت. لیکن محمد مطلوب انقلابی صاحب کے تعلق جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے بہت زیادہ. اور بشیر پہلوان صاحب جب کبھی ہم کوٹلی سے نکلتے اکٹھے تو ان کے ذہن میں جو باتیں تھی میں وہ کر رہا ہوں زیادہ تقریر کیونکہ میں نے نہیں کرنی وہ کہتے تھے کہ آج ہم نے جو ہے بیرسٹر تنویر کے گھر جانا ہے. وہاں سے ہم نے جو ہے بشیر پہلوان صاحب سے ملا اور پھر سردار فاروق صاحب ہیں جو وہ ڈی پی ہمارے پرنسپل دوسرے دن کہتے ہیں جی آپ جو ہے نا سردار فاروق کے پاس رہیں گے. ہم جو چودھری یعقوب صاحب سے ہم نے ملنا ہے چودھری حبیب صاحب سے ملنا ہے منظور صاحب سے ملنا ہے سردار ظفر سے ملنا ہے معصوم وحید سے ملنا. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ملنا. ان کے تعلق جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی سے بہت گہرے تعلق ہے اور پارٹی کے نظریے پر کبھی کمپرومائز نہیں کیا لیکن ان کے تعلق یہ سارے لوگوں کے ساتھ تھے. اور آج یہی وجہ ہے کہ یہ آج جو ہے شاید کوئی سیاسی لیڈر کو جلسہ کرتا تو شاید یہ بھرا ہوا نہ ہوتا اور باہر لوگ نہ ہوتا. یہ محمد مطلوب انقلابی کی وہ محبت تھی وہ ان لوگوں کو ایک ایک شخص کو وہ یاد رکھتے تھے چاہے اور ان کا جو یہاں پر جو بشیر چمیڑی والے جو ہے نا وہ ان کے بہت قریبی دوست تھے ان کو جو ہے نا اکثر یاد کیا کرتے تھے. ان کے گھر بھی ہم اکٹھے گئے. اسی طرح جس شخص کے ساتھ ان کا تعلق تھا اب سردار چودھری یعقوب صاحب کا تعلق جو ہے وہ ہماری جماعت سے نہیں تھا لیکن محمد مطلوب انقلابی صاحب کا تعلق ان کے ساتھ بھی تھا چودھری حبیب صاحب کے ساتھ بھی تھا راجہ افتخار کے ساتھ بھی سارے لوگوں کے ساتھ تھا. اور آپ نے غلام رضا نقوی صاحب کی گفتگو سنی ہے آپ نے راجہ افتخار کا وہ شعر سنا ہے تو میں کیسے دعویٰ کروں کہ میں جو ہے محمد مطلوب انقلابی سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ان کا شعر جو آخری تھا وہ سن کے میں سوچ رہا تھا کہ یار ہم کیا محمد مطلوب انقلابی سے محبت کرتے ہیں ہم کیا پیار کرتے ہیں. ایک شخص جس کا نہ ہماری برادری سے تعلق ہے نہ علاقے سے نہ جماعت سے وہ اتنا خوبصورت شعر پڑھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں. تو یہ تعلق جو ہے یہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی نظریے کی سرحد نہیں ہوتی لیکن تعلق کی بھی کوئی سرحد نہیں ہوتی. محمد مطلوب انقلابی صاحب کراچی میں چلے جاتے ہیں یہاں پر کسی نے کہا کہ جس محفل میں کسی نے شعروں کی صورت میں شعر پڑھا کہ شفیق گلماروی صاحب نے جو شعر پڑھا اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں جاتے جس محفل میں جاتے اس محفل کے لوگوں کے دل جیت لیتے اور اس محفل کی رونق بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں بھی محمد مطلوب انقلابی ہوا کرتے. یہ ہم ان باتوں کے گواہ ہیں میں ان باتوں کا گواہ ہوں. ہم نے بہت مختصر وقت ان کے ساتھ ہم تو ان سے جو ہے نا یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر ہم جو ہے نا ان سے دور رہا کرتے تھے کہ کوئی گستاخی نہ ہو جائے. محبت اور پیار کی وجہ سے اور کوئی بات نہیں تھی کہ ہم یہ دور رہا کرتے تھے کہ شاید کوئی ایسی بات ہو جائے شاید وہ گستاخی ہو جائے ہمارے لیے. وہ تو جو ہے نا لوگوں کے دلوں میں بستے ہیں اور بستے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی جب تک یہ سیاسی نظام ہے یہ دنیا ہے محمد مطلوب انقلابی اور میں یہ سے سوال علی بشیر پہلوان صاحب آپ کی قیادت میں یہ سارے لوگ یہ آپ کے ووٹر سپورٹر ہیں جو نہیں ہیں وہ بھی آپ کا ایسی بات نہیں ہے یہ آپ کے چاہنے والے. آپ نے جو اس دن زندگی میں تو سب کرتے ہیں کہ شاید محمد مطلوب انقلابی جو وزیر بنے تو کوئی کام ہو جائے گا
لیکن مرنے کے بعد کوئی نہیں کرتا. میں نے بڑے بڑے لوگوں کے جنازے دیکھے ہیں, میں نے بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے نا ان کی جو ہے وہ جنازے گزرتے تھے, ڈیڈ باڈیاں گزرتے دیکھی ہیں. لیکن میں محمد مطلوب انقلابی صاحب کا راولپنڈی سے دیکھ, اور آپ دیکھیں گے سی ایم ایچ ہاسپٹل میں باہر اس طرح پتہ چل رہا تھا کہ یہاں پر ہزاروں لوگ جمع, 4 دن نہ کوئی رات کو سویا, نہ دن کو کہیں باہر گیا, نہ کسی نے جو ہے نا کوئی بہت ضروری کام والے لوگ جو ہے نا وہ بھی وہاں پر لیٹے رہے. یہ ادھر اور مرزا توصیف جراب وہ اس نے کہا کہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ اس نے کہا, میں نے کہا مرزا آؤ یار آپ کھانا کھاتے ہیں. اس نے کہا میں نہیں کھانا کھاؤں. میں نے کہا کہا پیتے چائے پیتے, اس نے کہا میں نہیں پیوں گا. اور مجھے کہتا ہے یار آپ کو کھانے اور چائے کی پڑی ہے, میرے قائد کو بچائیں ورنہ میں اس کے ساتھ مروں گا, یہ یاد رکھیں. اس نے جان دے دی, حاجی فاروق نے جان دے دی. اس طرح لوگوں نے یہ آزاد کشمیر میں ایک صاحبزادہ اسحاق ظفر مرحوم کے ساتھ ایک شخص جو ہے خورشید انور, اس نے جان دی. اور محمد مطلوب انقلابی کی موت کا سن کے ان کے سوگ میں 3 لوگوں نے جان دی. تو یہ اس طرح کے اور اس دن جب ہم ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ آئے تو میں نے ہارتی العزیز جو لفظ ہے مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ ہارتی العزیز کس کو کہتے ہیں. ہم تو جو کوئی امیدوار کوئی جو ہے نا بالکل ان پڑھ اس کو بھی ہارتی العزیز لکھ دیتے ہیں, نڈر بے باغ بے داغ ماضی باغ پتہ نہیں کیا کیا. لیکن یہ ساری خوبیاں صرف اور صرف محمد مطلوب انقلابی میں میں نے دیکھی. نڈر بے باغ باصول باوقار باکردار اور پھر ہارتی العزیز. اور جب ہم ان کی جنازہ کے ساتھ اسلام آباد سے لے کر گرٹا سیور تک اور پھر ان کے گھر تک گئے تو پھر مجھے پتا چلا کہ ہارتی العزیز تو صرف محمد مطلوب انقلابی شہید. ہم تو سب کو کہتے رہیں گے لیکن محمد مطلوب انقلابی ہارتی العزیز نہیں. اب یہاں پر یہ ہمارے وہ عارف کٹاریہ صاحب کے پیچھے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے. چیئرمین صاحب آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں, آپ کھڑے ہو جائیں. یہ اس سے زیادہ محمد مطلوب انقلابی سے کوئی پیپلز پارٹی والا پیار کرتا ہے مجھے بتائے, میں نہیں کرتا. اور میں نے پریکٹیکلی ان کو دیکھا. ایک اور شخص تھا یونس جو جیل میں ابھی ادھر جیل میں وہ جو کھڑی کیا کہتے ہیں اس کو بن خورما جیل میں ہے یونس, وہ انگلینڈ میں دبلا پترا سا جیل میں رہا ہے. اس سے زیادہ یو کے میں کوئی بندہ جو محمد مطلوب انقلابی سے کوئی ہم میں سے کوئی بھی پیار کرنے والا نہیں تھا. لیکن وہ آدمی اس کے پاس پیسے نہیں تھے, وہ ان کا چاہنے والا کوئی پیسہ نہیں تھا اس کے پاس. اس لیے یہ جو ہے نا ہمیں محمد مطلوب انقلابی کو نہ جماعت کے اندر نہ برادری کے اندر نہ علاقے کے اندر ہم کسی صورت میں بریکٹ نہیں کر سکتے. اور جب آپ نے اگر نیشنل پریس کلب کا پروگرام دیکھا ہو وہ قومی نوعیت کا جو ہے تہذیبی ریفرنس تھا, اس کے بعد تو ہمیں محمد مطلوب انقلابی کو جو ہے نا وہ بریکٹ نہیں نہ کرنا چاہیے. تو میں عبدالغفور جاوید صاحب آپ کی جتنی ٹیم ہے باقاعدہ بہت خوبصورت آپ نے یہ پروگرام کیا. اور جس طرح پہلوان صاحب نے کہا کہ آپ نے محمد مطلوب انقلابی کے ساتھ دوستی کو صحیح طریقے سے نبھایا اور آپ نے عملاً یہ ثابت کیا کہ محمد مطلوب انقلابی جو ہے وہ آپ کے دوست تھے. اور اسی طرح ایک میری یہ گزارش ہے کہ فاروق صاحب کا پروگرام بھی پہلوان صاحب اس میں کیا خوبی تھی کہ اس میں محمد مطلوب انقلابی کے سارے دوست تھے اور کلاس فیلو تھے اور اس میں تقریریں اس میں بھی بہت خوبصورت ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پروگرام پھر آپ کا جو مطلوب صاحب کی ڈیڈ باڈی کے وجہ سے سینسر کے لوگوں کا اور جب زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی آپ نے وفا نبھائی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم بھی سینسر والوں آپ سے ہم کوشش کریں گے کہ محمد مطلوب انقلابی صاحب کے جتنے بھی چاہنے والے طلب والے ہم کسی نے یہاں پیوم کمر صاحب نے کہا کہ ان کی دوستی کا معیار ان کی محبت کا معیار ہم نہیں پورا کر سکتے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان کی وفا کا معیار ہم نہیں پورا کر سکتے, یہ سچی بات ہے. لیکن ہم جو اپنا معیار ہے ہم اس کے مطابق ہم آپ کے ان کے چاہنے والوں کا ان کے دوستوں کا اور آپ جیسے پارٹی کے پرانے لوگوں کا آپ کی طویل دن جدوجہد ہے تو اس کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ محمد مطلوب انقلابی کے چاہنے والوں کا ان کے دوستوں کا خیال رکھیں. میں زیادہ وقت لے لیا, بہت شکریہ. میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.